بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز ساتھیو، آج کے اس درس میں آپ حضرات کے سامنے روزے کے مستحب آداب کے بارے میں چند باتیں رکھوں گا۔ روزے کے وہ آداب جو مسنون و مستحب ہیں، روزے کے دوران جن چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے روزے کی حالت میں اس تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ روزے کے مسنون و مستحب آداب میں سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم سحری کھائیں اور سحری کو وقت پر کھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ تم سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ جب انسان سحری کھاتا ہے اور سحری کھا کر کے روزہ رکھتا ہے تو سحری کھانے سے اس کے اعضاء کو تقویت ملتی ہے، اور وہ روزے کے دوران اگر نفلی عبادتیں کرتا ہے، اس طرح کی چیزیں کرتا ہے تو اس میں اس کو مدد ملتی ہے، اس انسان کے جسم میں طاقت ہوتی ہے۔ ہم اور آپ کو سحری کھانا چاہیے، سحری کھا کر کے روزہ رکھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم سحری کھاتے ہیں تو سحری کو اس کے وقت پر کھائیں۔ کتنے ہمارے ساتھی ہیں جو سحری کو اس کے وقت پر نہیں کھاتے، رات میں 12 بجے ڈیوٹی سے لوٹتے ہیں، 11 بجے ڈیوٹی سے لوٹتے ہیں، اور اس ٹائم چاہے اس کو کھانا کہیں یا سحری کہیں، اور پھر اسی وقت کھاتے ہیں اور کھا کر کے سو جاتے ہیں۔ سحری کا وقت اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو آئیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے سحری کھائی، اور سحری کھانے کے بعد یہ دونوں فجر کی نماز کے لیے گئے اور انہوں نے فجر کی نماز پڑھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سحری کھائی اور سحری کھانے کے بعد فجر کی نماز ادا کی تو سحری اور فجر کے بیچ میں وقفہ کیا تھا، کتنی مدت تھی، کتنا اس میں گیپ تھا، کتنا ٹائم تھا اس میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قدر ما یقرأ الرجل 50 آیہ، کہ اتنا وقفہ تھا کہ ایک انسان 50 آیتیں پڑھ لے۔ ہم اور آپ قرآن کو اٹھائیں اور قرآن کو اٹھا کر کے 50 آیتیں پڑھیں، دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ یہ وہ وقفہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور فجر کی نماز کے دوران۔ میرے خیال سے 50 آیتیں پڑھنے میں اگر کوئی آدمی بہت آہستہ پڑھے گا تو تبھی وہ تقریباً 15 سے 20 منٹ کے اندر، یا ہم بہت زیادہ مان لیں اس کو تو آدھے گھنٹے کے اندر 50 آیتیں انسان پڑھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کے درمیان کا وقفہ تھا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 12 بجے سحری کھاتے ہیں؟ کیا سحری کا یہ وقت صحیح ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، جب ہم سحری اگر ہم وقت سے پہلے کھاتے ہیں، رات کی 11 بجے 12 بجے کھاتے ہیں، تو عموماً دیکھنے میں یہ چیز آتی ہے کہ جو لوگ وقت سے پہلے سحری کھاتے ہیں وہ فجر کی نماز میں سو جاتے ہیں، فجر کی نماز ان کی چھوٹتی ہے، اور فجر کی نماز کو ایک طرح سے وہ جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر انسان سحری کھاتا ہے اور سحری کو وقت پر کھاتا ہے تو اس کے ذریعے سے انسان فجر کی نماز کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سحری اگر ہم وقت پر کھاتے ہیں تو ہمیں وہ وقت مل جاتا ہے جس میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جس کو ہم وقت سحر کہتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پہ اتر کر کے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کے سوال کو، اس کی حاجت کو پورا کروں۔ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے استغفار کرے، مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو اگر انسان سحری کے وقت پر کھاتا ہے، وقت سحر میں کھاتا ہے، تو اس کو یہ جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے جس میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اتر کر کے اپنے بندوں کو پکارتا ہے، اس وقت کو ہم پالیں گے۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائی، جو لوگ سحری سرے سے کھاتے ہی نہیں ہیں، سحری کھانا جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ یہ وہ چیز ہے سحری کا کھانا کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اور اہل کتاب، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اہل کتاب میں یہود و نصارہ، ہمارے اور ان کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، ان کے روزے اور ہمارے روزے کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ سحری کھانا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہم اس چیز کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے روزے کے مسنون اور مستحب آداب میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم افطار کریں، تو افطار میں جلدی کریں۔ ہمارے کتنے ساتھی ہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے اور اس موقع پر بیٹھے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم احتیاط کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مؤذن نے وقت سے پہلے اذان دے دیا ہو۔ میرے اسلامی بھائی، سورج غروب ہو جائے، مؤذن اذان وقت پر دیتا ہے، مؤذن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وقت پر اذان دے۔ ہمیں اس میں احتیاط برتنے، احتیاط سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں افطار کو سورج غروب ہونے کے بعد یا اذان شروع ہوتے ہی ہمیں افطار کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب وہ افطار کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کے سامنے مختلف طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، مختلف اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، اور ان کو جو چیز اچھی لگتی ہے اس چیز سے وہ اپنا افطار کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم جب روزہ افطار کریں تو ہم پہلے رطب سے، یعنی تازہ کھجور اگر میسر ہے تو ہم اس سے روزہ افطار کریں۔ اگر وہ چیز میسر نہیں ہے تو تمر، جس کو ہم عام کھجور کہتے ہیں، ہم اس سے روزہ افطار کریں۔ اگر وہ چیز بھی میسر نہیں ہے تو ہم پانی سے افطار کریں۔ پھر اس کے بعد جو دوسری چیزیں، دیگر اشیاء ہمارے سامنے ہیں، ان چیزوں کو ہم کھائیں پئیں۔ تو ہم شروعات کریں رطب سے یا تمر سے یا پانی سے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب وہ روزہ افطار کرنے بیٹھتے ہیں، میں نے بارہا لوگوں کو دیکھا اور اس چیز کی تاکید کی کہ روزے کے افطار کے دوران بھی لوگ بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے رہتے ہیں، جبکہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ چیز درست نہیں ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ شیطان کا کام ہے، اس چیز سے بچیں۔ اسی طریقے سے روزے کے مسنون اور مستحب آداب میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم روزے کے دوران دعائیں کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور خصوصی طور پر جب افطار کا وقت ہو تو ہم اس وقت دعائیں کرتے رہیں، اس لیے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد، کہ روزے دار جب افطار کے لیے بیٹھتا ہے اس کے سامنے افطار کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جب وہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، یہ گھڑی ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو ایسے وقت ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اور افطار کے وقت جو ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس دعا کو پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایک دعا اور پڑھتے ہیں جس دعا کا ثبوت صحیح حدیث سے نہیں ہے، وہ دعا یہ ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ تو یہ روایت جس روایت میں اس کا تذکرہ ہے وہ روایت ضعیف ہے۔ تو ہمیں اس دعا کو نہ پڑھ کر کے جو دعا صحیح روایت سے ثابت ہے ہمیں اسی دعا کو پڑھنا چاہیے۔ الہ العالمین ہم سب کو روزے کے جو مسنون مستحب آداب ہیں ان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔